الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آج سے ایک دن قبل یعنی کہ 14 مئی کی تاریخ جو تھی 20 رمضان المبارک، فتح مکہ کا بابرکت مقدس دن تھا۔ اس موقع کے اعتبار سے گفتگو ہونی تھی، لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اس دن گفتگو ہو نہیں پائی، اور پھر اسی عنوان کو آج جو ہے اقرا سنی اسلامک فاؤنڈیشن کے پیج پر جو ہے جاری کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فتح مکہ، اسباب و نتائج۔ ایک ایسا عنوان ہے جو تاریخ نبوت میں بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا باب ہے تا قیامت تک مسلمان جب بھی اس عنوان پر گفتگو پڑھتے ہیں یا گفتگو سنتے ہیں، ان کے دل بڑے جو ہے مطمئن ہوتے ہیں اور خوشی سے لبریز ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں فتح مکہ کے عنوان سے۔ فتح مکہ، اس عنوان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہمیں 2 سال پیچھے جانا پڑے گا، یعنی کہ 6 ہجری 8 ہجری کو 8 ہجری میں 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ ہوئی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 سال جو ہے پیچھے جانا پڑے گا، یعنی کہ 6 ہجری میں، یعنی کہ ہجرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے، یعنی کہ حضور کے ہجرت فرمانے کے بعد مکۃ المکرمہ سے حضور نے ہجرت فرمائی، اور جس دن حضور ہجرت فرمائے وہ سال وہیں سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ تو بالکل 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ تو فتح مکہ اور ہجرت مدینہ، ان دونوں کے درمیان جو 8 سال کا عرصہ ہے، بالخصوص اس کے اندر آپ 6 سال لے لیں، یعنی کہ ہجرت رسول کے بعد سے لے کے سن ہجری 6 تک، اس درمیان میں 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، یعنی کہ ہجرت سے پہلے کہ 13 سال کا دور مکے کا 13 سال کا دور، مکے کا 13 سال کا زمانہ بڑا ہی مصیبتوں مشقتوں بھرا تھا، یعنی کہ اعلان نبوت کے
13 سال تک، اعلان نبوت سے بعد سے لے کے 13 سال تک مسلسل جو صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے ستایا گیا، اسی 13 سال میں شعبہ ابی طالب بھی گزرا اور پھر طائف کا بھی سفر ہوا. یہ سارے معاملات تھے. ان ساری تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد جب حکم خدا بندی سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف. اب ہجرت فرمانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال یعنی کہ سن ہجری 2 میں غزوہ بدر ہوئی، سن ہجری 3 میں غزوہ احد ہوئی. تو یہ جو 6 سال کا عرصہ ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ سے پہلے تک ہجرت کے بعد 6 سال کے اس عرصے میں صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہر عزیز مکے کی طرف جو ہے انہیں آنے کی اجازت نہیں تھی. پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے، کسی پر پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے، کسی پر کوئی پابندی نہیں مکہ شریف میں آنے کے لیے. صرف پابندی تھی تو صرف مسلمانوں پہ تھی کہ مسلمان مکہ شریف میں عمرہ یا حج کے ارادے سے نہیں آ سکتے. تو اب آپ اندازہ لگائیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ دیکھیں یعنی کہ جو دیگر ممالک سعودی عرب کے علاوہ سب پر یہ پابندی ہے، مکمل طور پہ ویزے بند ہیں کہ کوئی اب عمرہ کے لیے جا نہیں سکتے. تو آپ تھوڑا اندازہ لگائیں کہ مسلمان بڑے بے چین بے قرار ہیں، کیونکہ جب ماہ رمضان آتا تو پوری دنیا سے لوگ جو ہے امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح عمرہ کے ارادے سے حرمین شریفین کا جو ہے سفر کرتے ہیں. تو اب لاک ڈاؤن ہے، پابندی ہے، تو دلوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کہ ہم مدینہ شریف اور مکہ شریف کو جا نہیں سک رہے. تو آپ اندازہ لگائیں عمل کے اعتبار سے ہم کمزور، جو ایمان صحابہ کرام کا تھا اس اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود شہر مکہ کی طرف جو آنے پر پابندی ہے، اس پابندی کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو دل بڑے دکھ سے نڈال ہو جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں وہ صحابہ کرام اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ جن کی جو ہے سو سمجھ لیجیے کہ جن کے آبا و اجداد کی وراثت تھی، وہ اس طرف جانے پر پابندی ہے. اب سن ہجری 6 میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں. خواب یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ حالت احرام میں ہیں اور سفر مکہ ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمع فرماتے ہیں. جمع فرمانے کے بعد ان کے درمیان یہ بات رکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے میں نے کہ احرام کی حالت میں ہے اور ہم جو ہے سو مکہ کی طرف جو ہے جا رہے ہیں عمرہ کے ارادے سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ سب احرام باندھ لو، عمرہ کے لیے نکلنا ہے. تو جتنے بھی جو آس پاس کے علاقے تھے مدینہ منورہ کے، ہر طرف یہ اعلان پہنچ گیا کہ عمرہ کے لیے جانا ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کی معیت میں احرام باندھ کر مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف نکل پڑے. تقریباً 6 سال کے بعد اپنے آبائی وطن کی طرف صحابہ کرام کو لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے نکلے اور عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کی جماعت ہے، جب آقا علیہ السلام سفر عمرہ کے لیے تشریف لے گئے
تو راستے میں کچھ دور پہنچنے کے بعد یہ خبر ملی ہے کہ مکے والے آنے سے روک رہے ہیں۔ تو ایک مقام تھا صلح حدیبیہ، یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، اور مکہ شریف سے مشرکین مکہ کی جانب سے کچھ نمائندے آتے اور حالات کا جائزہ لیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے ارادے سے آ رہے ہیں یا پھر جنگ کا ارادہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور 1400 صحابہ حالت احرام میں ہیں، احرام کی حالت میں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نمائندوں سے کہا جو سفیر بن کے آئے تھے مکے سے کہ دیکھو ہم عمرہ کے ارادے سے آئے، ہم احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، اور نہ ہمارے پاس جنگ کا کوئی ساز و سامان ہے اور نہ اسلحہ ہے، کوئی ہمارے پاس جنگ کا سامان نہیں ہے، بس ہم عمرہ کے ارادے سے احرام باندھ کر جو ہے سو ہم جو ہے مکہ آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی صلح حدیبیہ میں روکا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کو حضرت عثمان غنی کو روانہ فرماتے، انتخاب ہوا حضرت عثمان غنی کا کہ آپ مکہ جائیں اور مکہ جا کر اہل قریش سے کہیں کہ ہم عمرہ کے ارادے سے آئیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں، ہم عمرہ ادا کرنے کے بعد فوری جو ہے ہم مکہ شریف لوٹ جائیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف پہنچے، اور حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجنے کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کا وطن مکہ تھا اور بڑی عزت تھی آپ کی، اور مکے والوں پر آپ کے بہت سارے احسانات بھی تھے، تو اور آپ کے رشتہ دار اہل خاندان بھی وہاں موجود تھے، سارے لوگ حضرت عثمان غنی سے محبت بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کو نمائندہ بنا کر مکہ شریف بھیجا گیا۔ جب آپ مکہ شریف تشریف لے گئے تو مکے والوں نے بڑا آپ کا استقبال کیا، محبت کے ساتھ آپ کے آنے کو پسند بھی کیا۔ آپ جب تشریف لے گئے وہاں پر، لے جانے کے بعد اب دیکھیں آپ یہاں اندازہ لگائیں، حضرت عثمان غنی احرام کی حالت میں ہیں، اور حضرت عثمان غنی نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ یہاں عمرہ کے ارادے سے آئے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف عمرہ کا ارادہ ہے اور ہم عمرہ کر کے یہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ لیکن مکے والے اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو مکے میں آنے نہیں دیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی سے کہا گیا، اے عثمان جب تم آ ہی گئے ہو تو تم عمرہ کر کے چلے جاؤ۔ اب حضرت عثمان غنی دیکھیں آپ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اور آپ کی جبین مبارکہ میں سجدے مچل رہے ہیں، دل کعبے کی محبت میں جھوم رہا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ جھٹ سے کعبے کی غلاف کو چمٹ کر اپنی جو ہے وہ جو محبتیں، وہ جو جذبات تھے اس کا اظہار کریں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا عشق رسول دیکھیں آپ، مکے والے کہتے ہیں عثمان اب آئے ہو تو آپ عمرہ کر کے چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے کہ میں حضور کے بغیر عمرہ ادا نہیں کروں گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں گا۔ اب یہاں حضرت عثمان غنی نے حضور کی جانب سے نمائندے بنا کر بھیجے گئے، ان کے سامنے ساری باتیں رکھی، تو انہوں نے یہ کی جواب دیا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں یہ شور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام 1400 صحابہ سے جب یہ خبر آئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے بیعت لی، ایک ببول کے درخت کے نیچے۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ نے سارے صحابہ سے بیعت لی تو قرآن مجید میں ارشاد رب العالمین ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
بے شک وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی کو بیت الرضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ جو بیعت لی گئی وہ اس بات پر لی گئی کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تو نہیں تھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارکہ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اب ایک ہاتھ آقا علیہ السلام جس ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر حضرت عثمان غنی کی آپ نے بیعت فرمائی۔ اب یہاں صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ مکہ چلے بھی گئے، احرام کی حالت میں ہیں، طواف بھی کر رہے ہوں گے، حجر اسود کو چوم بھی رہے ہوں گے، غلاف کعبہ سے چمٹ کر اپنے جذبات کو ظاہر بھی کر رہے ہوں گے۔ اس صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ عثمان بڑی قسمت والے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں جو ہے سو طواف کی جو ہے سو سعادت حاصل ہوئی ہے، صفا مروہ کی سعی کی سعادت حاصل ہوئی ہے، انہیں غلاف کعبہ چومنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ گویا کہ ہر طریقے صحابہ کرام ان کے اس انتخاب پر اور ان کی اس جو ہے مکہ شریف میں حاضری پر رش کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹ آئے تو صحابہ کرام کی یہ گفتگو سنی آپ نے تو کہا کہ تم لوگوں نے کیسے گمان کر لیا کہ میں طواف کر لیا ہوں، میں عمرہ ادا کر لیا ہوں؟ تم لوگوں نے کیسے گمان کر لیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ نہ ہو اور میں عمرہ کروں، میں حضور کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ تو اب یہ جو گفتگو ہوئی اور وہاں سے اب مکے سے بھی کچھ نمائندے آئے کفار قریش کی جانب سے، جس میں سب سے پہلے حضرت عروہ ابن مسعود جو بعد میں ایمان لا کے صحابی بنے۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، عروہ ابن مسعود آئے مکے کی جانب، مکے والوں کی جانب سے، اہل قریش کی جانب سے نمائندے بنا کر بھیجے گئے آپ۔ تو اب عروہ ابن مسعود بڑے سخت دل رکھنے والے، جب وہ آئے عروہ ابن مسعود اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہیں ملاقات کی صلح حدیبیہ کے مقام پر اور کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا کہ ہمارا ارادہ کوئی جنگ و جدال کرنے کا نہیں ہے، بلکہ بس عمرہ کے ارادے سے ہم جو ہے سو آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سارے کے سارے احرام کی حالت میں ہیں اور قربانی کے جانور بھی ساتھ میں ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ ہتھیار ہیں، نہ جنگ کا سامان ہے، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے جب یہ سارے حالات کا جائزہ لیا تو اب وہ یقین کر چکے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ہی کے ارادے سے آئے ہیں۔ اب وہ یہاں ملاقات کرنے کے بعد، حضور سے گفتگو کرنے کے بعد اب مکہ پلٹ گئے۔ اب عروہ ابن مسعود ایک کفار قریش کی جانب سے نمائندے بنا کر بھیجے گئے۔ کفار قریش کے پاس آپ ایک معتمد شخصیت تھی جن پر سارے مکے کے لوگ اعتماد کرتے، بھروسہ کرتے تھے۔ جب آپ واپس پلٹ کر گئے مکہ شریف اور یہاں کے جو حالات تھے اس کا جائزہ لے کر آپ نے جو ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو میں گیا، میں محمد عربی سے ملاقات کیا، وہ عمرہ ہی کے ارادے سے آ رہے ہیں، ان کا ارادہ جنگ و جدال کا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ساری چیزوں سے میں نے دیکھی، لیکن جو بات میں نے وہاں دیکھی اب آپ اس کو غور سے سنیں۔ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا بحیثیت نمائندہ مکے والوں کی جانب سے، میں خیسر کے دربار میں بھی گیا، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی کے درباروں میں بھی گیا، لیکن اے مکے والوں، جو احترام، جو رسپیکٹ، جو محبت، جو وفاداری میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ کے درمیان دیکھی،
میں نے ایسا احترام، ایسا ادب، ایسی محبت کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ تو مکے والوں نے کہا کہ اے عروہ ابن مسعود نے دیکھا کیا وہاں پر؟ اب آپ دیکھیں، عروہ ابن مسعود کہتے، بخاری کی روایت ہے یہ، فرماتے اے مکے والے سنو، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، بلکہ ان کے صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اب اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہے۔ اب جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، جس کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، وہ سامنے والے کو اشارہ کرتا کہ بھائی ذرا اپنا ہاتھ پیچھے کر دیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے تو وہ اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ کو مس کر کے حضور پاک علیہ السلام کے جو وضو کا پانی ہے اس کی برکتیں حاصل کر لیتے، اس کی برکتیں لیتے۔ تو کہتے ہیں مکے والے سے عروہ ابن مسعود یہاں تک نہیں، بلکہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا تھوک مبارک باہر کرتے ہیں تو اس تھوک مبارکہ کو بھی ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اے مکے والو، میں خیسر کے دربار میں گیا، کسرا کے درباروں میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے جو ادب، جو احترام، جو محبت میں نے محمد عربی کا ان کے صحابہ کے درمیان پہ آیا، میں نے ایسا ادب کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ اب آپ یہاں ایک بات غور کریں کہ حضرت یعنی کہ عروہ ابن مسعود جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو کیا صرف انہوں نے حضور کو وضو کرتے ہوئے ہی دیکھا اور صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان کو اس وضو کے پانی کو حاصل کرتے ہوئے ہی دیکھا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجود کرتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، عروہ ابن مسعود یہاں سے جانے کے بعد مکے والوں سے یہ نہیں کہتے اے مکے والوں، میں نے ان کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ رکوع اس طرح کر رہے تھے، وہ سجدے اس طرح کر رہے تھے، وہ نماز ایسے پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ بے شک نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے جو سامنے والوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دیتی ہے، سامنے والوں کے دل میں ایک اسلام کا چراغ روشن کرتی ہے۔ لیکن عروہ ابن مسعود مکے والوں کے درمیان جا کر یہ نہیں بتاتے ہیں، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کا ادب جو صحابہ کر رہے تھے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ محمد عربی کے صحابہ ان کا ایسا ادب کرتے ہیں، ایسا احترام کرتے ہیں کہ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرتے، بلکہ صحابہ اس کو لپک کر لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ بس یہاں تک بات نہیں ٹھہرتی، بلکہ جب وہ اپنا تھوک مبارک خارج کرتے ہیں اس تھوک مبارکہ کو بھی وہ اپنے ہاتھوں پر لے لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی عروہ ابن مسعود جب صلح حدیبیہ میں حضور سے گفتگو فرما رہے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ جب حضور سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کو حضور پاک علیہ السلام کے داڑھی مبارکہ کو اس طرح ہاتھ لگاتے تاکہ آپ ہماری بات مان لیں۔ تو بازو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، وہ جیسے ہی عروہ ابن مسعود حضور کی داڑھی کو چھوتے تو وہ ایک چھوٹی سی چقو سے ان کے ہاتھ کو ایسا ہی دبا کر ہٹا دیتے۔ ایک بار ہوا، دو مرتبہ ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا اے عروہ ابن مسعود، اگر دوبارہ تم نے حضور کے داڑھی مبارکہ کو ہاتھ لگائی تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ کون تھے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہ عروہ ابن مسعود کے بھتیجے ہیں یہ۔ لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب دیکھیں، وہ صحابہ کرام کے پاس حضور کا کیسا ادب تھا، وہ ناموس رسالت کے لیے کچھ بھی کرنے تیار تھے۔ وہ کہتے ہیں اے عروہ ابن مسعود، دوبارہ تم نے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ صحابہ کرام کا حضور کا ایسا ادب، ایسا احترام تھا۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام کو ایسے دیکھا ان کے صحابہ کے درمیان، میں ایسا ادب، ایسا احترام کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ اب اس کے بعد سہیل بن عمرو آئے نمائندے بن کر، مکے والوں کی جانب سے سفیر بن کر۔ جب سہیل بن عمرو آئے تو جب انہوں نے بھی حالات کا جائزہ لیا تو
تو دیکھا کہ واقعی میں عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، نہ ان کے پاس جنگ کا سامان ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، احرام کی حالت میں ہے، ان کے ساتھ جانور، قربانی کے جانور بھی ہیں۔ تو جب عروہ ابن مسعود آئے اور ساری ان حالات کا جائزہ جب انہوں نے لیا، تو پھر جب انہوں نے جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ایک تجویز پیش کی۔ تجویز یہ تھی کہ ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ اس بار آپ واپس ہو جائیں، دوبارہ اگلے سال آپ جو ہے عمرہ کے لیے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر آئیں۔ اب جو آپس میں معاہدہ ہوا، جو شرطیں طے پائی تھی، وہ شرطیں یہ تھی، دیکھیں آپ، پہلی شرط یہ تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے آپ تشریف لائیں اور صرف 3 دن یہاں پر آپ کو رکنے کی اجازت ہوگی، 3 دن کے بعد آپ چلے جائیں۔ اور جب آپ ایک سال کے بعد جب عمرہ کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن کے رہنے کی اجازت ہوگی، اس وقت آپ تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لائیں گے، اور تلوار بھی آپ نیام کے اندر رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک تجویز یہ تھی، شرط یہ تھی کہ پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن آپ کو ٹھہرنے کی اجازت ہوگی یہاں پر۔ اور تیسری شرط یہ تھی تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے آپ، اور وہ تلوار بھی آپ کے نیام کے اندر ہوگی۔ پھر چوتھی شرط یہ تھی کہ مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں، مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں، ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے۔ یہ چوتھی شرط دیکھیں آپ، جو مسلمان مکے شریف میں پہلے سے موجود ہیں، اب مدینے والے جب عمرہ کو آئیں گے، عمرہ کے ارادے سے عمرہ کرنے، ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مکے والوں کو مدینہ لے کر جائیں۔ یہ بھی شرط ہے، معاہدے میں بات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی مدینے سے مکہ اگر آ جائے، کوئی مدینے سے مسلمان اگر مکہ آ جائے تو پھر مکے والے ان کو واپس نہ کریں گے۔ اگر وہ مکے میں رہنا چاہے، مکے والے روکیں گے نہیں، اور تم لے جانا چاہے تو واپس بھی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اگر مکے والے مدینہ اگر چلے جائیں تو تم کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینے والے مکہ آئیں، اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو رہنے کی پوری اجازت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ کافر ہو کے مسلمانوں اگر کوئی مکے سے مدینہ جائے، فوراً ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے کو چلا آئے تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ان کے ساری شرطوں کو مانا۔ اور پھر آگے قبائل عرب کو یہ اختیار ہوگا، یعنی کہ عرب شریف میں جتنے قبیلے تھے وہ سارے قبیلوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس سے چاہیں اپنا دوست بنا لیں اور دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ یعنی کہ پورے عرب میں جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے قبیلوں کو یہ اختیار رہے گا، وہ جسے چاہیں اپنا دوست بنا سکتے ہیں، اپنا فریق بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی معاہدے میں تھا۔ یہ ساری شرطیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھی۔ صحابہ کرام علیہ رحمت والرضوان کو اس پر بڑی زبردست ناگواری گزری، مگر فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ آپ خاموش رہیں، کوئی اس پر جو ہے سو دم مارنے کی کسی کے اندر جسارت نہیں تھی، کیونکہ حضور نے ان سارے معاہدوں کو قبول فرما لیا، سب کو سرکار نے قبول کر لیا۔ یہ آقا علیہ السلام نے کوئی مباحثہ نہیں کیا، یہاں پر ان کے سارے معاہدے کو حضور نے تسلیم کر لیا۔ یعنی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ آئندہ سال کے لیے پھر آئیں عمرہ کے لیے۔ آپ جب آئیں گے 3 دن آپ کو ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، اور صرف ہتھیاروں میں صرف ایک تلوار آپ ساتھ لائیں گے، وہ بھی آپ کی میان کے اندر ہوگی۔ اس کے بعد پھر مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکے میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اور کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینے چلا جائے، مکے سے مدینہ چلا جائے تو وہ فوری واپس کر دیا جائے۔ اب کوئی مدینے سے اگر مکے کو اگر آ جائے تو انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر قبائل عرب میں جتنے بھی عرب کے قبائل تھے ان سب کو یہ اختیار تھا کہ وہ جس سے چاہیں معاہدہ کر لیں،
اب یہ جو سارے معاہدے طے ہوئے، اب اس کے اندر بنو بکر قبیلہ تھا، بنو بکر، یہ بنو بکر قبیلہ یہ قریش مکہ سے انہوں نے اپنا معاہدہ کر لیا، اپنی دوستی کر لی. اور بنو خزاعہ یہ بھی ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلے نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا، مسلمانوں سے دوستی کر لی. اب معاہدہ یہ بھی ہوا کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، یعنی کہ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ جو معاہدہ ہوا اس میں یہ بھی تھا کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، آپس میں لڑیں گے نہیں دو فریقین. لیکن ہر قبیلے کو یہ اختیار تھا کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے. تو بنو بکر قبیلے بنو بکر والوں نے قریش سے دوستی کی، اور پھر جو ہے بنو خزاعہ والوں نے مسلمانوں سے دوستی کی، اپنا معاہدہ کیا. اب آپ دیکھیں، آپ واپس ہو گئے، واپس ہونے کے بعد تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا، 6 سال سے لے کے 6 ہجری سے 8 ہجری تک. اب اس درمیان میں 7ویں ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی جس میں مسلمان فاتح رہے. پھر 7ویں ہجری میں غزوہ موتا ہوئی. یہ بھی ایسی جنگ تھی جس میں 30,000 مسلمانوں نے 1,00,000 کافروں سے، یہودیوں سے جنگ کی. جنگ موتا جو شام میں ہوئی ہے، 3,000 مسلمان، 1,00,000 سامنے لشکر جرار ہے. اور یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں حضرت خالد ابن ولید نے مسلمانوں کو فتح یاب کر کے، اسلام کو فتح یاب کر کے وہاں سے مسلمانوں کو جو ہے ان کے چنگل سے نکال کر لائے. ہمارا موضوع غزوہ موتا نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں. تو اس درمیان میں یہ 2 غزوات ہوئے، خیبر ہوئی اور جنگ موتا ہوئی. 8ویں ہجری میں، 8 ہجری 6 سے 7 8. اب بنو بکر جو قبیلہ تھا، جو جس نے اہل قریش سے اس نے جو معاہدہ کیا تھا، اور بنو خزاعہ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دوستی کی تھی، معاہدہ کیا تھا. اب ہوا یوں کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ ان دونوں کی آپس میں پہلے سے جو ہے دشمنی تھی، آپس میں پہلے سے ان کی نہیں بنتی تھی، آپس میں دشمنی تھی. اب بنو بکر قبیلے بنو بکر نے اہل قریش کا ساتھ لے کر، قریش مکہ کے ساتھ لے کر اچانک بنو خزاعہ پر حملہ بول دیا. اچانک بنو خزاعہ پر انہوں نے حملہ بول دیا، اور تقریباً ان کے بنو خزاعہ کے تقریباً 18 سے 23 لوگوں کو قتل کیا گیا. اور ایسا قتل کیا گیا یہاں تک کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں دوڑتے ہوئے آئے. حرم پاک میں جہاں کسی کو جوں مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا. حالانکہ بنو بکر کے جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ یہ حرم میں داخل ہو گئے ہیں تو لہذا حرم کے اندر بھی قتل و غارت گیری نہیں ہوگی. لیکن ان کا جو سردار تھا نوفل، اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، حرم شریف میں اس نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا. اور جب یہاں ان کا قتل ہو رہا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضور اس وقت میرے پاس تشریف فرما تھے. رات کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں اٹھے اور وضو فرما رہے تھے. 3 مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لبیک لبیک لبیک، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں. اور 3 مرتبہ آواز آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نصیرتا نصیرتا نصیرتا، یعنی تمہیں مدد مل گئی، تمہیں مدد مل گئی. آپ وضو خانے سے نکلے تو حضرت میمونہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عجیب معاملہ میں نے دیکھا کہ آپ نصیرتا 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 یعنی کسی کی مدد فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم الغیب بنا کر بھیجا ہے، فرماتے اے میمونہ، قبیلے بنو بکر اہل قریش کے ساتھ مل کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا،
اور ان کو قتل کر دیا۔ تو جب انہوں نے وہاں سے مجھے استعانت کے طور پر پکارا کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، تو میں نے ان کے اس جواب میں کہا نصرتا نصرتا نصرتا۔ تو پتہ چلا حضور ہیں مدینے میں اور بنو خزاعہ کا قتل ہو رہا ہے مکے میں، اور مکے سے بنو خزاعہ والوں نے حضور سے مدد مانگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز کو سن کر فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، ہاں میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر صبح ہونے کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ تشریف لائے، 40 لوگ مدینہ آئے اور حضور کے بارے میں، حضور کی بارگاہ میں اپنے غم کا اظہار کیا، اپنے قبیلے کے لوگوں کا جو قتل ہوا وہ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں رکھا۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قریش کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ اب دیکھیں آپ، فتح مکہ کا سبب کیا بنا؟ اپنے قاصد آپ نے اہل قریش کے پاس بھیجا، اور اس قاصد کو آپ قاصد کے ذریعے مکے والوں سے 3 شرطیں ان کے پاس بھیجی، جس کے اندر 3 شرطیں بیان فرمائی گئی۔ پہلی یہ شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، یعنی ان کا جو خون ہوا ہے، ان کا جو قتل کیا گیا ہے، اس کا خون بہا دیا جائے۔ اور پھر دوسری شرط یہ تھی کہ قبیلے بنو بکر کی حمایت قریش چھوڑ دیں، ان کی حمایت سے الگ ہو جائیں، قطع تعلق کر لیں ان سے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ یہ 3 شرطیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاصد کے ساتھ جو ہے سو مکہ مکرمہ کو جو ہے سو آپ نے قاصد کے ذریعے آپ نے روانہ فرمائی۔ جب یہ قاصد مکہ شریف پہنچنے کے بعد ان کے سامنے یہ شرطیں رکھی گئی کہ تم نے جو بنو خزاعہ کا قتل کیا ہے اس کے بدلے میں، کیونکہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا، تو بنو خزاعہ سے لڑنا گویا حضور پاک علیہ السلام سے لڑنا تھا۔ تو اب جب یہ شرطیں مکے والوں کے پاس سامنے رکھی گئی کہ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے لوگوں کا جو خون بہایا گیا ان کا خون بہا دیا جائے اور مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، اور دوسری شرط ان سے آپ قطع تعلق کر دیں، ان کی حمایت چھوڑ دیں آپ، اور تیسری یا پھر آپ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیں۔ تو مکے والوں نے ان 3 شرطوں میں سے 2 کو انکار کر دیا، یعنی ہم ان کا خون بہا نہیں دیں گے، ہم بنو بکر سے ان کی حمایت بھی ترک نہیں کریں گے، ان سے قطع تعلق نہیں کریں گے۔ لیکن تیسری شرطی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ ہم نے توڑ دیا، اس کو ختم کر دیا۔ جیسے انہوں نے معاہدہ توڑا، اب قاصد واپس پلٹ گیا، ان کا یہ جو شرائط ان کے سامنے رکھے گئے تھے، تو انہوں نے تیسری شرط قبول کی کہ معاہدے کو توڑتے ہیں۔ اور جب پلٹ کر مدینہ چلے گئے، مدینہ جب قاصد واپس ہو گیا تو اب اہل قریش کی عقل ٹھکانے آئی، اب سوچنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب جب معاہدہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کریں گے، کیونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا۔ اب جو بنو خزاعہ مسلمانوں کے فریق بنے، اب ان سے بھی کوئی لڑے گا نہیں، لیکن آپس میں جتنے قبیلے ایک دوسرے سے معاہدہ کر چکے ہیں ان سے بھی کوئی جنگ و جدال نہیں کرے گا۔ تو یہاں حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب جب وہ قاصد واپس چلے گئے تو اب ان کی عقل ٹھکانے آئی۔ عقل ٹھکانے آنے کے بعد اب انہوں نے فوراً دوڑتے ابو سفیان کے پاس گئے، کہا اے ابو سفیان، ہم نے یہ کیا کر دیا ہے، جلد بازی میں ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ہم نے تیسری شرط قبول کر لی کہ ہم معاہدہ توڑتے ہیں، اگر معاہدہ ہم نے توڑ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ محمد عربی ہم پر حملہ کر دے۔ تو ابو سفیان کو اب مدینہ بھیجا گیا کہ ابو سفیان تم مدینے جاؤ اور مدینے جا کے معاہدے کی تجدید کرو، آپ کہ پھر سے نیا معاہدہ آپ تیار کرو وہاں پر۔ ابو سفیان مدینہ پہنچے، پہنچنے کے بعد
اپنی بیٹی حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. تو ابو سفیان بستر بچھا ہوا تھا, اس پر بیٹھنے گئے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر اٹھا لیا, بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. ابو سفیان کہتے بیٹا حبیبہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ فرماتے باجان آپ نجس ہیں, مشرک ہے, اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے, اس پر تم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. بڑے مایوس ہو گئے بیٹی کا یہ جواب سن کے. پھر ابو سفیان وہاں سے نکلے, حضور کی خدمت میں گئے, آقا علیہ السلام کے سامنے سارا معاملہ رکھا, اپنے مقصد کو آپ نے بیان کیا. تو حضور پاک علیہ السلام نے آپ کی بات کو سن کر کوئی جواب نہیں دیا, حضور خاموش رہے. وہاں سے اٹھے ابو سفیان, صدیق اکبر کے پاس گئے, حضرت عمر کے پاس گئے, عثمان غنی کے پاس گئے, مولا علی کے پاس گئے. سارے ان صحابہ سے آپ نے ملاقات کی, کہا کہ آپ لوگ حضور کی بارگاہ میں میرا یہ معاملہ پیش کریں اور معاہدے کی تجدید کر دیں. سب نے یہی جواب دیا کہ ہم میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ حضور کے بغیر جو ہے ہم یعنی کہ کچھ کہہ سکتے, جو فیصلہ ہے وہ حضور فرمائیں گے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو ابو سفیان واپس لوٹ گئے مکہ. جب مکہ پہنچے تو مکے والوں سے کہا, مکے والوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ بات نہیں بن پائی, یعنی کہ معاہدہ بھی نہیں ہوا, یعنی کہ کوئی بات نہ ہوئی, نہ صلح کی بات ہوئی اور نہ کوئی اور معاملہ ہوا. تو اب مکے والے پشو پیشیں پڑ گئے کہ یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم جسے اطمینان کر سکیں گے, یعنی کہ اطمینان کر کے بیٹھیں کہ صلح ہو گئی, اور نہ جو ہے سو جنگ ہے کہ ہم جو لڑائی کے لیے جو اپنا سامان تیار کریں. اب یہاں دیکھیں آپ, جب معاہدہ ٹوٹ گیا, یہ معاہدہ کا ٹوٹنا سبب تھا فتح مکہ کا. حالانکہ صلح حدیبیہ کے معاملے کے بعد سارے صحابہ جو ہے سو بڑے ناراض تھے, غمگین تھے. احرام کی حالت میں سارے آئے تھے عمرہ کرنے کی ارادے سے, عمرہ کر نہیں سکے, پلٹ گئے مکہ. اور یہاں معاملہ تھا کہ ساری شرطیں حضور نے سب کی یعنی کہ مکے والوں کی قبول فرمائی, یعنی کہ بالکل یوں تھا کہ ایک دم یہ مغلوبانہ صلح تھی یہ. اور اس وقت یہ آیت نازل انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلح حدیبیہ میں یہ خوشخبری دی گئی کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ایک کھلی روشن فتح عطا فرمائی. یہ اشارہ تھا فتح مکہ کی طرف. اب دیکھیں جیسے معاہدہ ٹوٹ گیا تو آقا علیہ السلام نے سب سے کہا کہ اب جنگ کی تیاری کریں. سارے جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمایا عائشہ میرا جنگ کا سامان تیار کرو. تو آپ جنگی ہتھیار نکال رہی تھی, صدیق اکبر تشریف لائے. حضرت صدیق اکبر جب تشریف لائے تو کہا بیٹی عائشہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ جنگ کا تو ارادہ ہے لیکن کس سے جنگ کرنا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یار ابا جان یہ نہیں پتا, واللہ مجھے نہیں معلوم کہ جنگ کس سے کرنی ہے. غرض انتہائی خاموشی کے ساتھ رازداری کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے جنگ کی تیاری فرمائی. اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے. لیکن اسی درمیان ایک اور واقعہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ یہ صحابی رسول ہیں, انہوں نے ایک معزز صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں حضرت حاتب ابن بلتعہ, انہوں نے خط مکے والوں کو لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ سے آپ نے یہ خط مکے والوں کو بھیجا, اور جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے مکے والو تم تھوڑا ہوشیار ہو جاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ فرما لیا. اب یہ خط لے کر خاتون مکے کی طرف چلی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا. حضور جان گئے کہ یہ خط جو ہے حاتب ابن بلتعہ نے مکے کو بھیجا ہے. تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی, حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو بلا بھیجا کہ تم تین لوگ, حضرت مولا کائنات ہیں, حضرت زبیر و حضرت مقداد, آپ فوری یہاں سے روانہ ہو
مقام روضہ خاک پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آئیں۔ اور حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد جو ہے دوڑتے ہوئے بھاگے یہاں سے، اور جس مقام کی حضور نے نشاندہی فرمائی تھی کہ روضہ خاک پر تم کو ملے گی، اور جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی وہ خاتون حضرت علی و زبیر حضرت مقداد کو روضہ خاک پر ملی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دیکھیں آپ، علم غیب مصطفیٰ سرکار کا، کہ حضور نے غیب کی بات، چھپی ہوئی بات کو بتایا، اے علی و زبیر و مقداد جاؤ، تم ایک عورت ایک خط لے کر جا رہی ہے، اس سے وہ خط چھین کر لاؤ اور تمہیں وہ روضہ خاک پر ملے گی۔ اب آپ دیکھیں آپ، حضور نے کس مقام پر ملے گی اس کا ہی پتہ دے دیا۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہ خاتون برابر روضہ خاک پر ملی۔ حضرت علی نے اس سے خط مانگا، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات نے سختی برتی اس کے اوپر، یعنی کہ سخت الفاظ میں اس سے خط مانگا، تو وہ اپنی چوٹی سے جو ہے وہ خط نکال کر دی۔ جب وہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہی کہ محمد عرب جنگ کی تیاری کرتے ہیں مکے والوں، تم جو ہے سو ہوشیار ہو جاؤ۔ حضرت حاطب ابن بلتع کو حضور نے بلایا، کہا اے حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے تھے کہ حضرت حاطب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے بارے میں یا رسول جلدی نہ فرمائیں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے اپنا دین بدلا اور نہ میں مرتد ہوا ہوں میں یا رسول اللہ، اور اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ ہی کامیاب رہیں گے، اگر اہل مکہ آپ سے لڑ بھی لیں گے نا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یا رسول اللہ، کامیاب آپ ہی رہیں گے یا رسول اللہ۔ یہ خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں میرے بال بچے ہیں، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، میں نے مکے والوں پر یہ احسان کیا ہے خط بھیج کر تاکہ وہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ دیگر جو مہاجرین صحابہ ہے ان کا وہاں کوئی نہ کوئی ہے، کوئی رشتہ دار ہے ان کا کوئی نہ کوئی وہاں حاضر ہے، لیکن میرا یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ میں اس خوف سے تاکہ میرے بچے محفوظ رہ جائیں اور اس احسان کے بدلے میرے بچوں کے ساتھ مکے والے کوئی غلط سلوک نہ کریں، اس بنا پر میں نے یہ خط وہاں جو ہے میں نے لکھا اور بھیجا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت جلال میں آئے تشریف، کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو اس منافق گردن اتار دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ حضرت حاطب اہل بدر میں سے ہیں، یعنی کہ بدری صحابی ہیں، وہ غزوہ بدر میں آپ تشریف فرما تھے، غزوہ بدر میں آپ حاضر تھے، یہ بدری صحابی ہیں، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان سے بدر کے بعد تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ اب دیکھیں آپ 10 رمضان المبارک کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے 10,000 کا لشکر پر انوار لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں کچھ اور بھی لوگ شامل ہو گئے، تو تقریباً 12,000 کی تعداد بیان کی جاتی ہے جو مکہ شریف کی طرف حضور کی معیت میں تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12,000 کا لشکر جرار، لشکر پر انوار لے کر تشریف لے جا رہے ہیں مکے کی طرف۔ اب آپ دیکھیں یہ سبب بنا فتح مکہ کا کہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ قریش نے توڑ دیا، جیسے انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا، یہ سبب تھا فتح مکہ کا۔ اب آقا علیہ السلام 10 رمضان مبارک کو 12,000 صحابہ کو لے کر جو ہے سو مکے کی طرف آپ کوچ کر چکے۔ اب دیکھیں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں مکے کی طرف،
اور مکے کی طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو کچھ ایسے واقعات اس سفر میں پیش آئے جس کو سننے کے بعد آپ کا اور ہمارا ایمان جو ہے سو تازہ ہوگا۔ پہلا ایک واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب مکے کی طرف جا رہے ہیں تو ایک مقام پر پہنچے، دیکھا کہ ایک کتیا ہے جس نے بچوں کو جنم دیا ہے۔ حضور کی نظر جب اس کتیا پر پڑی تو آقا علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ کو بلایا، کہا کہ اے جمیل بن سراقہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور یہ سارے لشکر کے جانے تک تم یہاں کھڑے رہنا تاکہ اس کتیا کو اور اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین کرام کہ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ وہ کسی کتیا کو اور اس کے بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا جو ہے سو پسند نہیں کرتے، تو بتاؤ کہ اس محمد عربی کے ماننے والے کیا دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ناحق کسی انسان کا قتل کیا جائے؟ یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ یہ ارے جو اسلام ایک جانور کے اوپر ظلم کرنے کی جس کو اجازت نہیں ہے، اور حضور تعلیم دے رہے ہیں جمیل بن سراقہ کھڑے کے کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ سارا لشکر یہاں سے جانے تک تم جو ہے سو اس کتیا کے اور اس کے بچوں کی حفاظت میں یہاں کھڑے رہو تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام یہاں تک کہ سفر جاری رہا، ایک مقام پر آقا علیہ السلام پہنچے جس کو مر الزہران کہتے ہیں۔ حضور وہاں تشریف فرما ہوئے، وہاں تشریف لے جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے سارے قبیلوں میں، سارے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ تم اپنے اپنے یعنی کہ آپ سب جو ہے سو اپنے خیموں کے سامنے چولہا جلائیں، انگار آگ لگائیں۔ تو اب 12,000 لوگ تھے، دیکھیں آپ، سارے اپنے خیموں کے سامنے جو ہے سو ایک آگ انہوں نے روشن کی۔ حضرت عباس وہ مدینہ آ رہے تھے، ان کی ملاقات حضور سے ہو گئی۔ اب یہاں مکے والوں کو یہ خبر ملی کہ محمد عربی مدینے سے نکل چکے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں تک آئے ہیں، لیکن اتنا تو علم ہو گیا کہ وہ مکے سے یعنی کہ مدینے سے مکے کی طرف کوچ کر چکے ہیں، ایک لشکر پورا انوار لشکر جرار کو لے کر۔ اب مکے والوں نے ابو سفیان اور دیگر لوگوں کو دیکھ کر جو ہے سو جاسوسی کے لیے بھیجاؤ، دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ تو جب وہ آئے، مر الزہران پر دیکھا، رات کا وقت ہے، ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی، حیران رہ گئے کہ معاملہ کیا ہے، یہ آخر لشکر کی تعداد کیا ہوگی، کتنا لشکر ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے، یقین نہیں آیا۔ یہاں تک کہ وہ قریب آئے، راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہوئی ابو سفیان کی۔ حضرت عباس ابو سفیان کو جو ہے اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور بچتے بچاتے ان کو حضور کی خدمت میں لے گئے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ پہنچے تو وہ اسلام قبول کر لیا ابو سفیان، لیکن ابھی بھی دل میں کچھ جو ہے پس و پیش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے ابو سفیان، جاؤ حضور کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگ لو، تمہاری معافی بھی ختم نہ ہوگی، ان کا معافی نامہ آ جائے گا۔ تو ابو سفیان گئے حضور کی بارگاہ میں، معافی مانگی، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیگر جو ساتھ میں تھے ان حضرات نے بھی جو ہے سو سرکار کا کلمہ پڑھ کے وہ بھی جو ہے سو مسلمان ہو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مر الزہران سے نکلے، اب اپنا سفر مکی کی طرف ہو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور جب آپ مر الزہران سے نکل کر آپ پہنچے اور حضرت ابو سفیان بھی ایمان لا چکے تھے، ابو سفیان کے ایمان لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سفر آگے کیا، یہاں تک کہ آگے جانے کے بعد مکہ قریب آ گیا۔ اب حضور ایک فاتح اعظم کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور انداز کیا ہے دیکھیں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ قصوہ نامی اونٹنی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور عاجزی انکساری سے آپ کی
گردن مبارکہ اتنی جھکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، عاجزی انکساری کے ساتھ بڑی آپ کی گردن مبارکہ جھکی ہوئی ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر تشریف فرما ہے، اور حضور کے پیچھے حضور کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، یہ حضور زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، یہ حضور کے پیچھے جو ہے سو سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسے نبی ہے، دیکھیں فاتح اعظم بن کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سو اپنی پیٹھ کے اوپر اپنے غلام کے شہزادے کو، اپنے غلام کے بیٹے کو آپ نے بٹھایا، اور عاجزی انکساری کے یہ عالم ہے کہ حضور کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ گھوڑے کے اونٹنی کے کجاوے کو لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، ابو سفیان جو اسلام لا کے مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عباس سے حضور نے فرمایا عباس ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور لشکر کو دکھاؤ۔ ابو سفیان ایک چوٹی پر چلے گئے، ایک اونچے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اب یہ لشکر جرار جا رہا ہے، ابو سفیان پریشان ہے لشکر دیکھ کر۔ حضرت عباس سے کہتے ہیں عباس بتاؤ یہ کون ہے؟ کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ قبیلے سلیم ہے، یہ قبیلے غفار ہے، اور یہ سارے قبیلوں کا آپ تعارف کروا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، یہ شان و شوکت دیکھی حضرت ابو سفیان نے، تو کہنے لگے اے عباس تیرے بھتیجے کی کیا بادشاہت ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے، یہ شان نبوت ہے ان کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ مکے میں جو ہے سو داخل ہوئے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، یہ جب ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو ابو سفیان کو دیکھا اور بلند آواز سے کہا اے ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم تسحل الکعبہ، کہ آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبے میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان ڈر گئے یہ جملے سعد بن عبادہ کے سن کر۔ حضرت عباس سے کہنے لگے کہ اے عباس سن لو، آج قریش کی ہلاکت میں مبارک ہو۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ ابو سفیان نے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے؟ کیا آج مکے میں خون حلال ہوگا؟ کس نے کہا حضرت سعد بن عبادہ نے کہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سفیان سعد بن عبادہ نے غلط کہا ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحمت کا دن ہے۔ آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کعبے کو خلاف پہنایا جائے گا، آج رحمت کا دن ہے۔ پھر آقا علیہ السلام مکے میں ایک فاتح اعظم کی حیثیت سے آپ داخل ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں جب کوئی شخص فاتحانہ انداز میں کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کا شور شرابہ، اس کا جاہ و جلال کیسا ہوگا، وہ کس طرح فاتح بن کے داخل ہوگا۔ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو انہوں نے ایسی خون ریزی کی کہ بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ انسانوں کے خون کا سمندر بہایا گیا۔ اور جب صلیبیوں نے جب ملک شام پر غلبہ حاصل کیا تو مسلمانوں کا ایسا خون بہایا گیا کہ مسلمانوں کے خون میں ان کے گھوڑوں کی جو ہے سو گھٹنے ڈوب رہے تھے، اتنا خون بہایا گیا۔ لیکن قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا علیہ السلام پر، آج فاتح اعظم بن کر آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور عاجزی انکساری کا یہ حال ہے کہ سر اتنا عاجزی سے جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کے کجاوے کو جو ہے سو آقا علیہ السلام کا سر مبارک لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فاتح اعظم بن کے داخل ہوئے مکے میں۔ اب مکے والے جب آقا علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے حرام یعنی کہ امان ہے اس کے لیے۔ اور حضرت عباس حضور سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ابو سفیان کے لیے بھی کچھ کہہ دیں، وہ فخر پسند آدمی ہے، اگر اس کے لیے کچھ آپ اگر جملے ارشاد فرما دیں تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ تو حضور نے اعلان فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کے لیے بھی امان ہے۔ اب آپ دیکھیں آقا علیہ السلام سب کے لیے امان کا اعلان کر رہے ہیں،
سب کے لیے امان ہے۔ وہ کون لوگ تھے جن کے لیے امان کا پیغام دیا گیا؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں جن کو ستایا گیا۔ نماز پڑھنے سرکار حرم میں تشریف لاتے تو اونٹوں کی اوجڑی لا کر حضور کے اوپر ڈال دی جاتی، سرکار چلنے لگتے راستوں پر کانٹے بچھائے جاتے، پتھر برسائے جاتے، گالیاں دی جاتی، تانے کسے جاتے، یہاں تک کہ جنہوں نے وہ صحابہ کرام جو ایمان لا چکے تھے حضور پر، ان کو اتنا ستایا گیا، حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی آگ پر جلایا گیا، ان کے سینے پر بڑی بڑی چٹانیں پھوڑی گئی، حضرت عمار ابن یاسر کو ستایا گیا، حضرت سمیہ کا خون کیا گیا، آپ کو سرے بازار قتل کیا گیا۔ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے مکے والوں نے حضور پر، حضور کے صحابہ پر نہیں ڈھایا، کوئی کسر باقی نہ رکھی، یہاں تک کہ 3 سال تک شعب ابی طالب کا مرحلہ بھی آیا ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام طائف لے گئے، طائف والوں نے حضور پاک علیہ السلام پر پتھروں کی ایسی بارش کی کہ سرکار کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، خوف سے کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام ان سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے قریش مکہ، آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو مکے والے بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، آپ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آج سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، مکے کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو ہے سو آوازیں گونجنے لگی ہے ہر طرف۔ وہ سخت دل، سنگ دل کافر تھے، حضور کے اس اخلاق کریمہ کو دیکھ کر، حضور کے اس رحمت للعالمین کو دیکھ کر جو ہے سو وہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، وہ سچے مسلمان بن گئے۔ اور آقا علیہ السلام قصبہ اونٹنی پر سوار ہیں، حرم میں داخل ہوئے اور سورہ فتح کی آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کعبے کی چابی لائیں۔ کعبے کا دروازہ کھولا گیا، حضور پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اور وہ جو بتیں کعبے کے اندر 360 بت نصب کیے گئے تھے، حضور نے ان کو لکڑی سے ان سارے بتوں کو جو ہے گرا دیا، اور یہ کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یہ اعلان کرتے جاتے۔ اور آقا علیہ السلام نے کعبے کے اندر تکبیر کی آوازوں کو بلند کیا، اور 2 رکعات نماز آپ نے ادا فرمائی کعبے کے اندر۔ اور اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام عثمان بن طلحہ سے کہا، وہ عثمان بن طلحہ یاد ہے وہ دن، یہی وہ عثمان بن طلحہ ہے، ان کے پاس کعبے کی چابی رہا کرتی تھی، اور ان کو یہ جو ہے ذمہ داری دی گئی تھی کہ لوگ کہیں سے بھی اگر آ کر تم سے کعبے کی چابی مانگے تو کعبے کی چابی تم انہیں دے دینا، لیکن یہ عثمان بن طلحہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ہجرت کے وقت حرم کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں، عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی دو۔ یہی عثمان بن طلحہ ہیں، انکار کرتے کعبے کی چابی دینے سے، حالانکہ سب کو چابی دی جاتی ہے، کوئی بھی اگر کعبے کی چابی مانگے تو انہیں چابی عطا دی جاتی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کی چابی مانگتے ہیں تو آپ کو چابی دینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، آپ کسی ہوٹل پر چلے جائیں، کسی دکان پر چلے جائیں جہاں سے آپ پانی کا باٹل خریدیں گے یا کوئی اور شے خریدیں گے، آپ سے کہا جائے سب کو دیا جائے گا اور تمہیں نہ دیا جائے گا، تو آپ اندازہ لگائیں اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ سب کو کعبے کی چابی دی جائے گی، محمد عربی تمہیں چابی نہیں دی جائے گی۔ سرکار مسکرائے، کہا اے عثمان بن طلحہ یاد رکھنا، ایک دن ایسا آئے گا کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہوگے۔ آج عثمان بن طلحہ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کعبے کی چابی لی گئی، اور وہ بات یاد دلاتے ہیں حضرت عثمان بن حضور پاک علیہ السلام عثمان بن طلحہ کو
کعبے کی چابی دی گئی، حضرت عباس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کعبے کی چابی آپ مجھے دے دیں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ لیکن حضور نے کہا اے چچا نہیں، تو عثمان بن طلحہ کا یہ چابی اپنے پاس رکھو۔ آقا علیہ السلام نے پھر وہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی، کہا عثمان بن طلحہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ وہ جب حضور پاک علیہ السلام کی یہ رحمت للعالمین اور سرکار کا یہ عفو دزر کا معاملہ جب عثمان بن طلحہ دیکھتے ہیں تو عثمان بن طلحہ بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی ایمان لا لے عثمان بن طلحہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے اور لوگ در جوق آ رہے ہیں اور حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے، آ کر جو ہے سو حضور کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر رہے ہیں اور اسلام کے دامن میں جو ہے سو پناہ لے رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسے عالم میں جہاں سب کو امن و امان دیا گیا تھا، سب کو معاف کیا گیا تھا، لیکن چند ایسے لوگ تھے جن کو قتل کرنے کا اعلان کیا گیا کہ جہاں ملے انہیں قتل کیا جائے، جہاں دکھے انہیں قتل کیا جائے۔ ان میں چند ایسے لوگ تھے جو حضور کو بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، بڑی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا ایک دشمن تھا جس کو جو ہے صحابہ نے کعبے کے غلاف میں پایا، اس کو وہیں پر قتل کیا، اور جن کے بارے میں یہ اعلان ہوا تھا کہ جہاں ملے قتل کیے جائیں، ان میں وہ وحشی بھی تھا جو حضرت امیر حمزہ کا قاتل تھا، اور ہندہ جس نے امیر حمزہ کا قتل کیا، ابو سفیان کی بیوی حضرت امیر معاویہ کی ماں ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ حضرت ہندہ اب صحابیہ بن گئی، سرکار نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا، ان کے غلطیوں کو درگزر فرما دیا۔ ابو سفیان بھی ایمان لائے، ان کی بیوی ہندہ بھی ایمان لائی، اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام 15 دن مکے میں ٹھہرے رہے، سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ وحشی جو حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے، یہ طائف چلے گئے تھے، پھر پلٹ کر آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں تشریف حضرت یعنی کہ وحشی تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضور نے ان کے ایمان کی اسلام کی دعوت دی، تو کہتے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، تم اسلام قبول کر دو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں وحشی اگر میں اسلام قبول کروں تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ معاف کر دے گا، تب بھی وحشی کلمہ نہیں پڑھے، کہ اے وحشی کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وحشی کہتے اگر اللہ معاف نہ کرے تو حضور علیہ السلام فرماتے اے وحشی میں کہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وحشی بار بار یہی جواب دیتا کہ اللہ معاف نہ کرے تو قربان جاؤ حضور کی رحمت للعالمین پر۔ فرماتے اے وحشی سن، میں ساری امت کی بخشش کے لیے ایک سجدہ کروں گا، اگر اللہ تجھے معاف نہ کرے تیرے لیے ایک اور سجدہ کروں گا، اور میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ تجھے معاف نہ کر دے۔ جب یہ حضور کے رحمت للعالمین وہ وحشی دیکھتا ہے تو وہ بھی کہہ اٹھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی کلمہ پڑھ کے جو ہے مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، حضرت ہندہ مسلمان ہو گئے، حضرت وحشی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ سارے مسلمان ہو گئے، حضور نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اب یہ درجے صحابیت کو پا لیے ہیں، ابو سفیان بھی صحابی ہیں، حضرت وحشی بھی صحابی ہیں، حضرت ہندہ بھی صحابی ہیں۔ اب 1400 سال کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ کرام پر جو ہے سو لعن طعن کرے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے۔ ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان کے اوپر لعن طعن کرنا، یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان پر لعن طعن کرے، حضرت ہندہ پر لعن طعن کرے، حضرت وحشی پر لعن طعن کرے۔ یہ حق کسی کو آج حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کو معاف کرنے والے خود حضور پاک علیہ السلام ہیں۔ جب حضور نے ان کو معاف فرما دیا تو اللہ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ساروں کے ساتھ جو ہے سو خیر کا معاملہ کیا جائے گا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی شان قرآن میں یہ بیان کی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اب 1400 سال کے بعد کوئی آ کر ابو سفیان کے اوپر لعن و طعن کرے، طعن و تشنیع کرے، حضرت ہندہ پر طعن و تشنیع کرے، حضرت وحشی پر طعن و تشنیع کرے، تو یاد رکھنا
ان کو اللہ نے اس کے رسول نے معاف کر دیا۔ جب اللہ اس کے رسول نے ان کو معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کا حساب لینے والے؟ ارے ہماری خود کی یہ حالت ہے کہ ہم کو حساب دینا ہے، ہم حساب لینے والے نہیں ہیں۔ ہمیں خود آخرت میں جا کر حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے ہمیں۔ ان صحابہ پر لعن طعن کر کے طعن و تشنیع کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیا صورت لے کر جائیں گے، کیا چہرے لے کر جائیں گے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کریں ان باتوں پر۔ نبی کے صحابہ ہیں یہ، اللہ نے معاف کر دیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا، تو ہم اور آپ کون تھے ان کا حساب لینے والے؟ تو حضور نے وحشی کو معاف کر دیا، حضرت ہندہ کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا، سب ایمان لا لیے ہیں۔ حضرت ہندہ کہتی حضور کی بارگاہ میں آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے میرے پاس مگر میں کسی گھر سے نفرت کرتی تھی وہ آپ کے گھر سے نفرت کرتی تھی یا رسول اللہ، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آ کر میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میرے نزدیک آپ کے گھر سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہے، آپ کے گھر سے بڑھ کر میرے پاس کوئی مکرم محترم نہیں ہے۔ تو آپ کے گھر سے اور آپ کے گھر والوں سے میں سب سے زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ اور یہ جو ہے صحابہ کرام کی محبت تھی، صحابی تھے، حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان، حضرت وحشی۔ تو اسلام لانے کے بعد یہ درجے صحابیت کو پہنچ گئے، اللہ نے اس کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا۔ حضور مکہ شریف 15 دن قیام فرما رہے ہیں۔ جب حضور یہاں 15 دن گزارے تو جو انصار صحابہ تھے مدینے کے، ان کو خوف لاحق ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کیا اب حضور یہاں مکے میں آ گئے ہیں اور مکے والوں سے یہ جو کریمانہ سلوک ہے، رحیمانہ سلوک ہے، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما رہے ہیں، عفو درگزر کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کا مکے ہی میں رہنے کا ارادہ ہے؟ صحابہ کرام میں یہ بے چینی پائی جا رہی تھی، صحابہ کرام بے چین تھے کہ آقا علیہ السلام کے مکے ہی میں رہ جائیں گے۔ آپس میں انصار صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور کا یہیں رک جائیں گے۔ جب آقا علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضور نے کہا انصار صحابہ سے، اے انصار صحابہ سنو، المحیا محیاکم والممات مماتکم، میرا جینا اور میری زندگی، میرا مرنا اور میرا جینا تمہارے ہی ساتھ ہے، میں تمہارے ہی ساتھ مدینے چلوں گا اور وہیں جیوں گا وہیں مروں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جو انصار صحابہ تھے حضور کے جملے سن کر خوش ہو گئے، یا رسول اللہ یہ خیال ہمارے دل میں اس لیے آیا ہے، یہ خیال اس لیے ہمارے دل میں آیا ہے کہ یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہے، جذبِ عشق میں ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں آپ یہاں نہ رک جائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام مکہ شریف میں 15 دن قیام بصیر رہے فتح مکہ کے بعد، اور پھر آقا علیہ السلام نے مکے کا ایک نظم بنایا اور وہاں حاکم بنایا بعض صحابہ کرام کو۔ تو یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ صلح حدیبیہ، جس حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا گیا وہ ٹوٹا، وہ توڑ دیا گیا، اہل قریش نے یہ سبب بنا فتح مکہ کا۔ اب اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہے دیکھیں آپ، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اس سے یہ درس حاصل ہوا، یہ سبق حاصل ہوا کہ اپنے دشمنوں کو عفو درگزر کریں، ان کی خطاؤں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیں۔ کیوں کہ دشمنی صرف ایک ہی وجہ سے ہو سکتی ہے، البغض للہ والحب للہ، لیکن الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی ہو تو اللہ کی خاطر ہو، اور کسی سے دشمنی بھی ہو تو اللہ کی خاطر ہو، وہ اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی ہو، اللہ ہی کی خاطر محبت ہو۔ تو ہمارے جو آپس کے معاملات ہوتے، چھوٹی چھوٹی جو ہمارے اختلافات ہوتے، ان اختلافات کو لے کر ہم جو ہے سو زندگی بھر اپنے تعلقات ختم کر لیتے، رشتہ داریاں توڑ لیتے۔ فتح مکہ سے یہ نتیجہ ملا کہ بڑے سے بڑا بھی اگر دشمن ہو اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں آقا علیہ السلام نے جو ہمیں میسج دیا وہ یہی دیا کہ حضرت ہند امیر حمزہ کے قاتل ہیں، وحشی قاتل ہے، بڑے درندہ صفت لوگ ہیں، کون سی ایسی مصیبت تھی جو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام پر، ان کے صحابہ پر نہ ڈھائی تھی؟ بڑے بڑے مصیبتوں ہیں ان پر جو ہے سو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، بڑا ستایا گیا آقا علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود حضور نے سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، سب کو معاف کر دیا، سب کو امان دے دی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا بڑے سے بڑا دشمن، سنگ دل کافر، حضور کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر، حضور کی رحمت للعالمینی کو دیکھ کر جو ہے سو وہ دامن اسلام میں پناہ لے لی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے اور حضور کے سچے عاشق، سچے وفادار بن گئے وہ۔ اللہ اکبر۔ یہ فتح مکہ تھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے سو رکھنے کی میں نے سعادتیں حاصل کی۔ اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں، اپنے اختلافات کو ختم کر دیں۔ ہاں دشمنی ہو
تو اللہ کی خاطر ہو، محبت ہو تو اللہ کی خاطر ہو کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ جو ہماری آپس کی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہے، اس میں ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ فتح مکہ سے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیں، عفو درگزر کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے سینوں کو کینہ سے، کپٹ سے، تعصب سے، حسد سے اپنے سینوں کو پاک کر لیں، اور اپنے سینے کو پاک کر کے جو ہے سو ایک سچے مسلمان، سچے عاشق رسول بن جائیں۔ یہی پیغام آپ کو آج اس فتح مکہ کے یعنی کہ عنوان سے جو گفتگو ہوئی، اس سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو جو ہے سو اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے لیے نرم فرماتے، ہمارے دلوں میں محبت، الفت اور ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، ہماری صفوں میں اتحاد اور ہمارے آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے، آپس کے اختلافات دور ہو جائیں، وہ اختلافات جو ذاتی ہوں اور وہ اختلافات جو اللہ اور رسول کے لیے ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالی ان اختلافات کو بھی جو ہے ان لوگوں کو ہدایت دے جو باطل عقیدوں پر ہیں، غلط نظریات پر ہیں، غلط عقیدے جو ہے سو لیے ہوئے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو جو ہے صحیح راستے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ تو آپ کو یہی پیغام ہم دیتے ہیں اس میسج پیج کے ذریعے کہ آپ حضرات بھی جو ہے سو اپنے دشمنوں کو معاف کریں۔ فتح مکہ سے یہی درس مل رہا ہے کہ اپنے اندر عفو ادھر ادھر کا جذبہ پیدا کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہماری اقرا سنی اسلامک فاؤنڈیشن ہے، اس کے جو نوجوان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے کہ اس لاک ڈاؤن کے دور میں ان نوجوانوں نے جو یہ کوشش کی ہے کہ فیس بک پر آن لائن کے ذریعے مختلف علماء کرام کے ساتھ مختلف عنوانات کے ذریعے آپ سے جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو جو ہے سو بالخصوص جو اقرا سنی اسلامک فاؤنڈیشن کے نوجوان ہیں، اللہ ان کے جو ہے سو جذبات میں جو ہے سو اور برکتیں عطا فرمائے، دین کا خوب ان سے کام لے، اہل سنت کی ان سے بڑی خدمت لے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو جو ہے سو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان بچوں کے رزق میں، کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔